کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, جواب دہی سے ڈر گیا, تو وہ پہلا کام کیا کرتا ہے کہ آدمی فوت ہو گیا اور وہ حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے فوت ہو گیا. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام آدم علیہ السلام کے بچوں سے پیکٹ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں. شیخ, حضرت جبرائیل کو بھی اللہ نے روح کہا ہے, تو اس کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ تو بیسٹ سیلنگ کتاب ہے اور یہ اس کی تقریباً 13 ملین کاپیز جو ہے نا وہ سولڈ ہوئی ہیں. نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس جنہیں ہوتا ہے ان لوگوں کو نا روشنی سی نظر آتی ہے, ایک ٹنل بہت لمبی سرنگ سی نظر آتی ہے. تو اس کو دیکھ کے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب انسان مر جاتا ہے تو 1 گھنٹے تک برین اس کا زندہ رہتا ہے. اللہم بسمک اموت و احیا, بسمک ربی وضعت جنبی فبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرفعہ. مجھے ایک دفعہ یہ ایکسپیرینس ہوا خود, اچھا کہ مجھے ایکسیڈنٹ ہوا تو پاؤں میں چوٹ لگی. وہ ایک بڑی خوشکن اور خوشگوار, ایسی شاندار, میں جیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہوں اور بالکل اس طرح کا, مطلب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ صبح شام کی دعاؤں میں جو دعا آتی ہے, اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری, موت سے پہلے اس کے کان میں خبر دی جاتی ہے. موت کا فرشتہ آ کے کان میں کہتا ہے اے پاکیزہ روح, اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوا, بالکل صحیح, کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, جواب دہی سے ڈر گیا, تو وہ پہلا کام کیا کرتا ہے, نہى النفس عن الہوا, اس نے نفس کو خواہشات سے روک دیا. تو ظاہر ہے ضبط نفس کریں گے تو پھر اس کی اصلاح ہوگی. جب اس کی اصلاح ہوگی تو یہ امارہ سے لوامہ بنے گا اور لوامہ سے مطمئنہ بن جائے گا. وہ اس کی پیک کی وہ ایک پوزیشن ہے. صحیح, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ یہ جو قلب ہے مے بی یہ برین اور ہارٹ کے درمیان جو ایک کنیکشن ہے. تو میں آڈینس کو کہنا چاہوں گا کہ ضرور پڑھیں اس پہ انٹرنیٹ پہ کہ نروس سسٹم آف ہارٹ. اس پہ آج کل گورے ریسرچ کر رہے ہیں کہ دل کا بھی ایک نروس سسٹم ہے, سرکولیٹری سسٹم تو ہے لیکن نروس سسٹم ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ باتیں اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں, لیکن لوگ آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ دیکھیں سائنس والے بھی ایک عجیب کام کرتے ہیں. وہ جو بات انہوں نے تسلیم نہیں کرنی ہوتی, جس بندے نے کہی ہوتی اس کو سائنسدان ہی تسلیم نہیں کرتے. ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو اس نے کہی ہے, وہ کوئی اتھینٹک سائنسدان نہیں ہے. تو جس کی تسلیم کرنی ہوتی ہے وہ سائنسدان, سائنسدان کو ڈگری تھوڑی ہے اس میں. وہ جس کی بات تسلیم نہیں کرنی وہ کہتے ہیں یہ سائنسدان ہے ہی نہیں. تو ویسے تو اس کے اوپر بہت لکھا گیا اور لکھا جا رہا ہے. صحیح. شیخ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت آدم میں اللہ نے اپنی روح پھونکی. تو ظاہر ہے اس کو لے کے کئی لوگ یہ سمجھے کہ ہم میں اللہ کا پارٹ ہے کچھ. تو یہ کون سی روح ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھونکی ان میں؟ یہ وہی تو روح ہے, وہی تو روح ہے. لیکن یہ اللہ کی روح تو نہیں ہے. اللہ نے انسانوں میں روح پھونکی. دیکھیں جب میرے روحی کے الفاظ, روحی, دیکھیں بات یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کی ہے. صحیح, صرف روح کیوں اللہ کی ہے؟ ٹھیک, ہر چیز اللہ کی ہے, ہر چیز اللہ. تو اللہ نے یہ ہر چیز بنائی ہے. صحیح. تو اس نے اپنی روح جو ہے وہ پھونک دی. روح اس کی ملکیت میں سے, اس کی کائنات میں سے, اس کی بادشاہت میں سے ایک چیز ہے جو اس نے انسانوں میں پھونک دی. اب ظاہر اس سے انسان اشرف المخلوقات بن گیا. جو ہی روح پھونکی تو آرڈر تھا کہ جو ہی روح پھونکی جائے گی تو فوراً جو ہے وہ سجدے میں گر جانا ہے. تو روح پھونکی گئی تو سجدے میں گر گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہم خواہ نقطہ افرینی کرتے ہیں, ایسا کوئی اعتراض والی بات نہیں. اللہ کی کائنات ہے, اللہ کی روح ہے, اللہ نے وہ انسان میں پھونک دی. اور وہ ایک ایکسٹرنل, ایک خارجی عنصر ہے جو انسان کے اندر آ گیا. پتلا بنایا تھا مٹی کا, اس کے اندر روح پھونکی تو اس کو آپ کہہ دیں جان پڑ گئی, اس کو آپ کہہ دیں زندگی آ گئی, آپ اس کو کہہ دیں روح آ گئی, آپ اس کو کہہ دیں نفس آ گیا, آپ اس کا کوئی بھی نام, اس کا دل دھڑکنا. دیکھیں نا سائنسدان کتنی اچھی بات کرتے ہیں, میڈیکل سائنٹسٹ, کہ آدمی فوت ہو گیا اور وہ حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے فوت ہو گیا. اب کتنی آپ اندازہ کریں کتنی لاجیکل وجہ جو بتاتے ہیں ہمیں. بالکل, حرکت قلب بند ہوتی ہے تو بندہ مرتا ہے, ایسے ہی کامن سینس کی, تو کامن سینس کی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے بندہ. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ ہماری سمجھ میں آتی ہے نہ سائنسدانوں کی سمجھ میں آتی ہے. تو جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کیوں کرتے ہیں, اس کا اقرار کریں. کیوں, جب ہمارے لیے تو اللہ کا شکر ہے, ہم اللہ کا شکر کریں کہ ہم وابستہ ہیں وحی الہی سے. صحیح, ہمارے پاس جواب ہے, ہمیں وہاں سے بتا دیا گیا ہے. ہمیں وحی الہی نے جو بات بتا دی, نظر آتی ہے نہیں نظر آتی ہے, ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو مل جائے اس سے بڑی اور نعمت کوئی نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وحی الہی کے ساتھ جڑ کے دیکھ لیں, ہو سکتا ہے ان سارے سوالوں کا جواب مل جائے. صحیح. میں ایک انٹرسٹنگ بات شیخ آپ سے شیئر کرتا ہوں اور آڈینس سے بھی, کہ یہ ہم سنتے ہیں نا الست کا جو پیکٹ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام آدم علیہ السلام کے بچوں سے پیکٹ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں. تو ایک 1990 کی دہائی میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ریسرچ ہوئی, نان مسلم, اس کو جو لیڈ کر رہا تھا ریسرچ کو وہ ہندو نیورو سائنٹسٹ تھا. انہوں نے دیکھا یہ کہ ایپیلیپسی کے جو پیشنٹس ہیں, مرگی کا دورہ جنہیں پڑتا ہے, ان کے
ब्रेन यहाँ पे फ्रंटल लोब पे सामने प्रोब्स लगाए और प्रोब्स लगा के फिर जाहिर है उन्होंने उनके ब्रेन को वो स्टडी किया, MRI स्कैन या जो भी वो करते हैं प्रोसीजर होता है, तो उन्होंने नोट किया कि जब वो लोग उनको होश आया एकदम से तो वो बहुत स्पिरिचुअल फील कर रहे थे और उनका ये फ्रंटल लोब जो था ना, जब इसको एक्टिव किया गया प्रोब्स के जरिए, जरा इसको एक्टिविटी दी गई तो वो अल्लाह की बातें करने लग गए, गॉड की बातें करने लग गए और वो बहुत ज्यादा ऐसी बातें जो रूहानियत से जिनका बहुत ताल्लुक है। तो उन्होंने साबित किया इस रिसर्च टीम ने कि खुदा का कॉन्सेप्ट ये हमारे अंदर इनग्रेन्ड है, नेचुरल है, नेचुरल फितरत में है, इंस्टिंक्ट है हमारा, और फ्रंटल लोब जो दिमाग का सबसे ज़हीन हिस्सा है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मैंने कहा एक शेयर करूं, जो आप बात कह रहे हैं देखें बिल्कुल टोटली उससे भी ये चीज़ मैच हो रही है। शेख हज़रत जिब्राइल को भी अल्लाह ने रूह कहा है, तो उसको कैसे समझेंगे? वो तो सिर्फ आप यूं कह लीजिए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक नाम है, ठीक है, रूहुल अमीन। अच्छा, तो उनको जब रूह कहा है तो ये सिर्फ उनका नाम रखा है। देखिए फरिश्ता जो है वो वैसे तो एक नूरानी मखलूक है, तो अगर उनको रूह कहा जाए कि वो इस कबील की चीज है तो भी बात ठीक है, कोई सी कबील की चीज है, ठीक है। और लेकिन अगर उसको कुरान ने रूहुल अमीन कहा और जहां भी कुरान ने रूह का जिक्र किया इस तरह से कि उसको एक पर्सनैलिटी के तौर पर, तो उससे मुराद जिब्रील अमीन है। लिहाजा वहां पर रूह उसका तर्जुमा ये नहीं कर सकते कि अरवाह है। सही, तो सही। कुरान ने जब स्पेसिफिकली जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए एक नाम लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। तो अब बात यह है कि अगर वो आलम अरवाह की किस्म से है, सही, तो फरिश्ते नूरानी मखलूक हैं, रूह नूरानी नुक्ता है, वो एक्सटर्नल वजूद है, वो इंसान के अंदर इनग्रेन किया गया है, सही है। तो इस तरह भी ठीक है, ठीक है। और अगर सिर्फ कहें कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम है तो भी ठीक है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि अब साइंस इसका तो इनकार करती है कि सोल नहीं है, इसकी कोई हमारे पास ऑथेंटिक वो नहीं है, एविडेंस नहीं है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है शेख, नियर डेथ एक्सपीरियंस। इसमें तो बाकायदा किताबें लिखी, मैं कुछ किताबों के नाम जो है ना बता भी देता हूँ। गेज इनटू हेवन, ये वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स बुक है, और इसमें बात की ऑथर ने उन लोगों की, उनसे इंटरव्यू लिया जिनको कोमा हो जाता है या एक्सीडेंट के मौके पे और आधी मौत की हालत में होते हैं, आधी जिंदगी की हालत में, या कार्डियक अरेस्ट हुआ तो वो भी आधी मौत की हालत, आधी जिंदगी की हालत, तो उस हवाले से। फिर लाइफ आफ्टर लाइफ, ये तो बेस्ट सेलिंग किताब है और ये इसकी तकरीबन 13 मिलियन कॉपीज जो है ना वो सोल्ड हुई हैं। इसमें भी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और इमेजिन हेवन, जॉन बर्के की किताब है। तो मैं बताना एक्चुअली ये चाह रहा हूँ कि देखें ये एक बड़ी कॉमन थीम है वेस्ट में, तो इसको सुन के, बल्कि इस पे रिसर्च भी हुई है, रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस में, तो इसको सुन के जो है ना वो अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि देखें मे बी ब्रेन में कॉन्शियसनेस जो है ना, यानी जो वो रूह को कॉन्शियसनेस कह रहे हैं इन शॉर्ट, तो वो कहते हैं कि जब इंसान मर जाता है, बात मे बी से शुरू होती है, हाँ मे बी वो जाहिर है आपको पता है कि आपने जो बात की कि अगर वो उसी बात को मानेंगे जो उनके उस आइडियोलॉजी के साथ फिट बैठ रही है, वरना वो कोई और नाम उसे दे देंगे। जैसे स्टीफन हॉकिंग इंटेलिजेंट डिजाइन को मानता था, लेकिन वो इतना उसमें बायसनेस थी, उसने कहा कि नहीं गॉड नहीं है, ये कोई एनर्जी है, तो वो एनर्जी पे डाल दिया सारा उसने। तो इसी तरह देखें, ये उन्होंने बताया कि नियर डेथ एक्सपीरियंस जिन्हें होता है उन लोगों को ना रोशनी सी नजर आती है, एक टनल, बहुत लंबी सुरंग सी नजर आती है और उसमें बड़ी स्पीड से जा रहे हैं, फिर आगे लाइट होती है, फिर कोई मुस्कुरा के उन्हें मिल रहा है, यानी इस तरह की अजीबोगरीब उन्होंने बातें उठ के की कि हमें ये दिखाई दिया, हमें ये नजर आया। तो इसको देख के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि देखें जब इंसान मर जाता है तो 1 घंटे तक ब्रेन उसका जिंदा रहता है, तो ब्रेन जैसे ख्वाब क्रिएट कर सकता है इसी तरह ये सीन्स भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन हैरान कुन बात ये कि सबको ही सेम सीन्स, मिलते जुलते सीन्स जो है ना वो नजर आते हैं। तो आई थिंक ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि वाकई कुछ तो है। देखें बात ये है कि अल्लाह ताला ने नींद को मौत की बहन करार दिया, सही, और बल्कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मौत है, नींद भी मौत है, सही। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके बाद इंसान की दोबारा जिंदगी हो जाती है, उसके बाद नहीं होती। हाँ। और हमें जो दुआएं वगैरह सिखाई गई हैं सोते वक्त की, उनके साथ उनके अंदर भी यही कुछ है कि अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, बिस्मिका रब्बी वज़अतु जंबी व बिका अरफ़अहु इन अमसकता नफ़्सी फ़रहमा व इन अरसलतहा फ़हफ़ज़हा मा तहफ़ज़ु बिइबादिका सवालिक, कि अल्लाह मैं तेरे नाम पर मर रहा हूँ, यानी मरने के लिए तैयार हूँ, अब मैं तेरे नाम पर जिंदा रहूँ, जिंदा उठूंगा, अगर तू मुझे दोबारा ना उठाए, इसको रोक ले, मतलब रूह तो निकल गई है, सही, सही। अगर तू उसको रोक ले तो फिर इसके ऊपर रहम करना, सही, और अगर तू इसको वापस कर दे तो फिर इसके ऊपर उसी तरह से फजल करना जिस तरह तू करता है अपने नेक बंदों के ऊपर। अब ये देखिए ये बिल्कुल क्लियर कट है कि ये मौत भी जो है, ये नींद जो है ये भी मौत है। फिर इसके दरमियान में एक है बेहोशी, सही, सही, कि आप सेंसलेस हो जाते हैं किसी वजह से। अच्छा, नींद के ख्वाब तो आप सब ने, हम सब ने एक्सपीरियंस किए हैं, ये बेहोशी वाले ख्वाब कभी एक्सपीरियंस नहीं होता आमतौर पर,
مجھے ایک دفعہ یہ ایکسپیرینس ہوا خود اچھا کہ مجھے ایکسیڈنٹ ہوا تو پاؤں میں چوٹ لگی صحیح اور کوئی ایسا مطلب زخم آیا کہ بہت ایک خون کا فوارہ تھا, بالکل پھوٹ رہا تھا. اچھا خیر میں وہاں یہ جو ڈیوائڈر ہے سڑک کا اس کے اوپر بیٹھ گیا, تو بیٹھنے کی وجہ سے ٹانگ چونکہ نیچے تھی نا تو خون اور زیادہ نکلا. اچھا اس دوران مجھے یہ یاد ہے کہ میں ڈیوائڈر کے اوپر بیٹھا اور اس کے بعد مجھے کچھ نہیں یاد. اچھا اس کے بعد کیا یاد ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ ایک بڑی خوشکن اور خوشگوار ایسی شاندار, میں جیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہوں اور بالکل اس طرح کا, مطلب آپ پہلے جب میں بیٹھا تھا تو ایکسیڈنٹ کے بعد آپ کو پریشانی, سڑک پہ پڑے ہوں آپ کو کتنی پریشانی ہوتی ہے. پھر جو ہی مجھے ہوش آیا ہے تو میں سڑک پہ لیٹا ہوا تھا اور ارد گرد لوگ تھے اور وہی پریشانی پھر شروع ہو گئی. اچھا اس کے درمیان میں بڑا ہی پرسکون وقت ہے. ویری انٹرسٹنگ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر موت ایسی ہے تو انشاءاللہ وہ تو راحت کا سامان ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ صبح شام کی دعاؤں میں جو دعا آتی ہے, اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اللہ میری موت کو ہر قسم کے شر سے راحت کا سامان بنا دے. تو اس کا مطلب ہے موت, جب مومن کی موت آتی ہے نا تو وہ تو خوشکن ہے اور ایک بڑے خوشگوار تجربہ ہے. اور اس کے بعد بلکہ وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن کو تو موت سے پہلے اس کے کان میں خبر دی جاتی ہے. موت کا فرشتہ آ کے کان میں کہتا ہے اے پاکیزہ روح نکلو. اب اس کو کہا جا رہا ہے نکلو, ابھی وہ نکلی نہیں ہے, ٹھیک ہے, نکلنے سے پہلے پیغام آیا. اس کو کہا جا رہا ہے نکلو الی مغفرۃ من اللہ و رضوان, اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی تیرا انتظار کر رہی. اب آپ اندازہ کریں کہ جس کو دنیا میں پڑے ہوئے یہ خبر ملے کیا بات کہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی مغفرت میرا انتظار کر رہی ہے, تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو فوراً نکلے گا, بھاگے گا. بالکل. تو یہی فرمایا کہ اس کی پھر روح یوں نکلتی ہے, فتخرج تسیل, یوں بہاؤ کی صورت میں فوراً بہتے ہوئے نکلتی ہے, کما تخرج القطرۃ من فی السقا, جس طرح سے مشک پانی کی بھری ہوئی ہو اور اس میں سے اس کا بند کھول دیا جائے تو فوراً پانی نکل جاتا ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.